اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ ہم سورہ یونس کی آیت 18 پر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جو انہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتی ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جو انہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں، یعنی یہ معبود جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ سفارشی ہیں اللہ کے یہاں۔ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ لوگ مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور وہ اپنے معبودوں کو یعنی اصنام کو کائنات کا خالق اور مالک نہیں بلکہ اللہ کے قرب اور وسیلہ سمجھتے تھے، اور ان کا ایمان تھا کہ جن ہستیوں کے نام پر یہ معبود بنائے گئے ہیں وہ ہستیاں اللہ کے یہاں بہت مقرب ہونے کی وجہ سے، بہت نزدیک ہونے کی وجہ سے وہ ہماری سفارش کریں گے۔ بہرحال یہ ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کا مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن وہ اپنے معبودوں کو یعنی اصنام کو کائنات کا خالق اور مالک نہیں جانتے تھے بلکہ ان کو اللہ کے قرب کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ جن ہستیوں کے نام پر یہ معبود بنائے گئے ہیں وہ ہستیاں اللہ کے یہاں بہت مقرب ہونے کی وجہ سے ہماری سفارش کریں گے۔ آگے اسی آیت میں ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم لوگ اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، یعنی کیا تم اللہ کو ایسی خبر دینا چاہتے ہو جس کا خود اللہ کو پتہ نہیں؟ یہ وہی بات ہے جو آیت الکرسی کے ضمن میں جس کی وضاحت کی گئی تھی۔ ہم نے وہاں آیت الکرسی میں پڑھا تھا کہ آخر ایسی کسی کی سفارش اللہ کے یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تو غائب اور حاضر سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تو پھر آخر کوئی سفارشی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کیا کہے گا اور کس بنیاد پر وہ کسی کی سفارش کرے گا؟ ہاں جس کو اللہ رحمان اجازت دے دے تو وہ بات الگ ہے، یعنی کس کی مجال ہو سکتی ہے اور وہ کیا سفارش کرے گا، کس بنیاد پر سفارش کرے گا، یعنی وہ کیا کہے گا؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ اللہ تو اس آدمی کو ٹھیک سے نہیں جانتا، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ بہت اچھا اور نیک آدمی تھا، تو کیا وہ اللہ کو وہ سب بتانا چاہتا ہے نعوذ باللہ منہ جس کو اللہ خود نہیں جانتا؟ یہ بات اور یہ عقیدہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور انسان تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ انسان کے خیالات اور دل کے آنے والے
رازوں سے بھی، دل کے اندر پیدا ہونے والے راز اور بھیدوں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی اچھی طرح سے واقف ہے۔ تو اس چیز کو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو وہ بتانا چاہتے ہو جو وہ نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں؟ اللہ سبحانہ و تعالی خوب جانتا ہے۔ آگے اسی آیت 18 میں ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ بہت پاک اور بلند بالا ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ بہت پاک اور بلند بالا ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 19 کی طرف۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور لوگ صرف ایک ہی امت تھے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور لوگ صرف ایک ہی امت تھے۔ فَاخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ یہ مضمون ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، پارہ نمبر 2 کی شروع کی ہی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ مضمون ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی نسل چلی ہے، چنانچہ جس طرح تمام انسان نسلاً ایک تھے، یعنی نسلی اعتبار سے ایک تھے، اسی طرح سے نظریاتی طور پر بھی وہ سب ایک ہی امت تھے۔ انسانوں کے درمیان تمام اختلافات مذہبی تمام اختلافات یہ تو بعد کی پیداوار ہیں۔ آگے اسی آیت 19 میں ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہر فرد اور ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک مدت مقرر فرما دی ہے، اسی طرح پوری کائنات کی بھی ایک اجل ہے، ایک مقررہ مدت ہے۔ اگر یہ سب کچھ طے نہ ہو گیا ہوتا، طے نہ ہو چکا ہوتا، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان تمام چیزوں میں جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اگلی آیت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر فرد کے لیے ایک مدت مقرر کی ہوئی ہے اور اس کا فیصلہ فرما چکے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان تمام چیزوں کا فیصلہ فرما دیتے جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اگلی آیت 20 ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی کوئی نشانی اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے، یعنی کفار مکہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی کوئی نشانی اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے غیب کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے، بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ دیکھیے اس آیت میں جو کفار مکہ کی یہ بات نقل کی گئی ہے کہ کیوں نہ اتاری گئی کوئی نشانی اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے، یعنی اس بات کی نشانی اور معجزہ کہ یہ واقعی نبی برحق ہیں اور جو کچھ یہ باتیں پیش کر رہے ہیں وہ بالکل درست اور صحیح ہیں۔ تو یہ ان کی بات تھی، ان کا مطالبہ تھا کفار مکہ کا۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کا یہ مطالبہ کرنا اس لیے نہیں تھا کہ ان کے اس مطالبے کو پورا کرنے کے بعد یہ لوگ دعوت حق کو دل سے قبول کر لیں گے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی عادت اور زندگی کے نظام کو ڈھال لیں گے۔ ان کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ ان نشانی کو، اس مطالبے کو پورا کرنے کے بعد یہ دعوت حق کو دل سے قبول کر لیں گے اور اس کے تقاضوں کو اپنے اخلاق
تقاضوں کو پورا کر لیں گے، اپنے اخلاق اور عادات اور زندگی کے نظام کو ڈھال لیں گے۔ اصل بات یہ تھی کہ نشانی کا یہ مطالبہ صرف ایمان نہ لانے کے لیے ایک بہانے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ جو کچھ ان کو دکھا دیا جاتا، اس کے بعد بھی یہ لوگ وہی کہتے کہ کوئی نشانی وغیرہ تو ہم کو دکھائی ہی نہیں گئی، کیونکہ وہ ایمان لانا چاہتے ہی نہیں تھے، ان کا ارادہ ایمان لانے کا تھا ہی نہیں۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی تھی کہ دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلوؤں کو اختیار کرنے میں ان کو آزادی حاصل تھی، اسلام لا کر وہ بن جاتے۔ دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلوؤں کو اختیار کرنے میں ان کو آزادی حاصل تھی، یعنی ان کو اس بات کی آزادی تھی کہ نفس کی خواہش کے مطابق جس طرح چاہیں وہ کام کریں، اور جس چیز سے وہ لذت اور فائدہ حاصل کرنا چاہیں اس کے پیچھے لگ جائیں۔ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر وہ اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جس حقیقت کو مان لینے کے بعد ان کو اپنی ساری زندگی کا نظام اور اخلاقی اصولوں کی بندش میں بندھنا پڑ جاتا۔ بہرحال ان کا یہ مطالبہ، ان کا نشانی کا یہ مطالبہ، یہ صرف اور صرف ایمان نہ لانے کے لیے ایک بہانہ تھا، کیونکہ پھر ان کو اپنی زندگی کے سارے نظام کو بدلنا پڑتا اور ایک بندش میں، اسلامی بندش میں بندھنا پڑتا۔ تو بہرحال ان کا جو یہ مطالبہ تھا صرف ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ تھا۔ بہرحال یہ آیت 20 سے متعلق وضاحت تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 21 کی طرف۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، یہ سورہ یونس کی آیت 21 ہے۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان پر آ گئی تھی، تو وہ فوراً ہی ہماری آیات کے بارے میں سازش کرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، اور یہ آیت ہم لوگوں پر بھی فٹ ہوتی ہے۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان پر آ گئی تھی، تو وہ فوراً ہماری آیات کے بارے میں سازش کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ پہلی امتوں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی چھوٹی موٹی تکالیف آتی رہی ہیں۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد مکے میں شدید نوعیت کا قحط پڑ گیا تھا، یعنی سوکھا پڑ گیا تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ جب بارش نہیں ہوگی تو قحط پڑ جائے گا، سوکھا پڑ جائے گا۔ ایسے حالات میں مشرکین مکہ کچھ نرم پڑ گئے تھے۔ جی ہاں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے بھی تھے اور آپ کی باتیں سنتے بھی تھے، مگر جیسے ہی تکلیف ختم ہو جاتی وہ پھر سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازشیں شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو نوعیت تھی، جو قحط کی نوعیت تھی، یہ تو بڑی ہی سخت تھی، اور اہل مکہ اس وقت چیخ اٹھے تھے۔ اس قحط کے زمانے میں قریش مکہ کی جو اکڑی ہوئی گردنیں تھیں، جھک گئی تھیں، وہ دعائیں کرتے پھر رہے تھے۔ اصنام پرستی میں کمی آ گئی تھی، اصنام پرستی کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور خدائے واحد کی طرف قریش مکہ کا رجوع ہو گیا تھا، اور نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ آخرکار ابو سفیان نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ خدا سے اس بلا کو ہٹانے کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ جب قحط ختم ہو گیا، بارشیں ہونے لگیں، خوشحالی کا زمانہ آ گیا، تو ان لوگوں کی وہی سرکشیاں اور بدعمالیاں، دین حق کے خلاف وہی سرگرمیاں
پھر سے شروع ہو گئیں، اور جو دل خدا کی طرف رجوع کرنے لگے تھے وہ پھر اپنی پرانی غفلتوں میں ڈوب گئے۔ تو بہرحال اس آیت 21 میں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیت کریمہ کا پھر سے ایک بار ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ آیت کے الفاظ اور مطلب پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا۔ آیت کا ترجمہ ہے تاکہ مطلب پوری طرح واضح ہو جائے، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان پر آ گئی تھی، تو وہ فوراً ہماری آیات کے بارے میں سازش شروع کر دیتے ہیں، سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اپنی تدبیروں میں، اپنی چال میں کہیں زیادہ تیز ہے۔ یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ تم سازش کر رہے ہو۔ یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی سازشیں تم لوگ کر رہے ہو۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اس طرح کے الفاظ ہیں قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اپنی تدبیروں میں، اپنی چال میں کہیں زیادہ تیز ہے۔ یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم سازش کر رہے ہو۔ اللہ کی چال اور تدبیر سے مراد یہ ہے کہ اگر تم حقیقت کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف اپنے رویے کو درست نہیں کرتے تو وہ تمہیں اس سرکشی کے طریقے پر چلتے رہنے کی ڈھیل دے دے گا، یعنی تم کو جیتے جی اپنے رزق اور اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تمہارے رزق اور نعمتوں میں کمی کر دے۔ تو یہ ہے اللہ کی چال۔ اگر تم حقیقت کو نہیں مانتے اور اس کے مطابق اپنے رویے کو درست نہیں کرتے تو وہ تمہیں اس سرکشی کے طریقے پر چلتے رہنے کی ڈھیل دے دے گا، یعنی وہ تمہیں جیتے جی اپنے رزق اور اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے گا، جس سے تمہاری زندگی کا نشہ تمہیں یوں ہی بدمست کیے رکھے گا، اور اس بدمستی کے دوران جو کچھ بھی تم کرو گے وہ سب کا سب اللہ کے فرشتے خاموشی کے ساتھ بیٹھے بیٹھے لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک موت کا پیغام آ جائے گا اور تم اپنے کرتوتوں کا حساب دینے کے لیے دھر لیے جاؤ گے۔ یہی اللہ کی تدبیر اور چال سے مراد ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 22 کی طرف۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی اور سمندر میں۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی اور سمندر میں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قانون کے تحت مختلف چیزوں کو سواریوں کے طور پر انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، انسانوں کے تابع کر دیا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ چل رہی ہوتی ہیں انہیں لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جاءتها ریح عاصف، کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا چل پڑتا ہے۔ وجاءهم الموج من كل مكان، اور ہر طرف سے موجیں ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ فظنوا انهم احيط بهم، اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ وہ ان لہروں میں گر گئے ہیں۔ یہ آیت کے کتنے حسین الفاظ ہیں۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے، جو تمہیں سفر کراتا ہے خشکی اور سمندر میں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قانون کے تحت مختلف چیزوں کو سواریوں کے طور پر انسانوں کے لیے تابع اور مسخر کر دیا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم،
یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ چل رہی ہوتی ہیں انہیں لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جاءتھا ریح آصف، کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا چل پڑتا ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے موجیں ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں، وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ گمان کرنے لگتے ہیں، وہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ وہ ان لہروں میں گھیر لیے گئے ہیں، یعنی ہر طرف سے پہاڑ جیسی لہروں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر انہیں یقین ہو جاتا ہے، انہیں پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب بس وہ لہروں میں گھر گئے ہیں اور ان کا وقت آخری آن پہنچا ہے۔ اصل میں یہ اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، کیونکہ مثال سے بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ اس میں تھوڑی اور بھی وضاحت ہے، انشاءاللہ اس کو کل کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اب ہمارے سامنے آیت 18 سے اور آیت 22 تک وضاحت سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔